आ गई जी वो बात जो मैं कह रहा था, उम्मीहीन, अनपढ़ जाहिल लोग जो बातें करते हैं। अल्लाह के फजल से इस उम्मत में भी जाहिल लोग यही बातें कर रहे हैं। وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے۔ اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں۔ یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا۔ یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہیں بھی نہیں لیا ہوا۔ تو اللہ ہمارا اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سر بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی کون اندازہ لگا سکتا؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا اللہ بھائی کیوں نہیں؟ جس نے ایک گناہ بھی کیا اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، تو وہ جائے گا دوزخ میں اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سر کتابوں کا خدا ہے۔ کتابوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے بھائی۔ بابوں کا خدا تو ایک بوڑھی نانی اماں اس نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اللہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی بترکی جواب دیا، کیوں نہیں؟ ایک پھیرا لگے گا، اوے جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں، اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ 90% زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے، نماز چھوڑنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ہیں جنت والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ پیتے مجنو نہیں۔ جو انہوں نے ایمان لے کر آئے نیک اعمال اختیار کیے وہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ سورہ النحل میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ طاغوت، ان کا انکار کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر، ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں،
جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر، اللہ کہہ کر، گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں، رکوع، سجدہ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، نظر، نیاز، منت، سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کو مانا جائے، وہ ہے ایاک نستعین۔ اچھا، عبادت میں نستعین بھی شامل تھا، الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اس میں ہونا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن شرک فی دعا، پکارنے میں جو شرک ہے، مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے۔ عام گورے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیں نا، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے تحت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، وہ کہے گا نہیں۔ لیکن مولوی آپ کو کہانی کرائے گا، جی روٹی امی سے مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم تو قرآن میں خود آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں الگ رہو، اس میں مدد نہ کرو۔ یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری مسئلے کو حل کر دے گی۔ سامنے ہستی موجود ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جانور ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے مجھے پانی پلا دیں، تو مانگ کے دیکھ لیں، کوئی پلا سکتا ہے تو پلا کے بتا دیں، کیونکہ وہ پلی اسی سے لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہیں لیتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ نماز اور صبر تو توسل اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، مانگنا اللہ ہی سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، لیکن فرشتوں سے بارش مانگ نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا۔ مانگنی اللہ سے، فرشتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل کشا ہے، سورج ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ سورج کی وجہ سے ہی تو سبزہ اگتا ہے، سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہی پانی کا واٹر سائیکل چل رہا ہے۔ نہ سورج ہو تو نہ سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہو،